سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ عام دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور شوق ہے کہ مطالعہ کروں، اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے۔ بہت اچھا ہے بھیا، بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے۔ تو 3 بنیادی پتھر ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ آپ بہت زیادہ دین پڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ واصل نہ بنیے، سالک بنیے، صحیح ہے؟ ہمیں وہی صوفی اچھا لگتا ہے جو سالک رہے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ اللہ کی تجلیات کا سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی بلند مرتبت کے ساتھ طے فرما رہے ہیں۔ اللہ کی روز نئی تجلیات ہیں ان پہ، خدا کے نئے نئے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، خدا کی رحمتیں ان کی قبر پہ نئی سے نئی، تازہ با تازہ، نو با نو چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی اور ان کا سفر اور ان کی معراج۔ اس لیے صوفی وہ ہے جو سالک ہے۔ جس دن اس نے سمجھا کہ میں وصال پا گیا، بس ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں نے چونکہ اتنی 100 20 50 کتابیں پڑھ لی، کچھ نہیں بھائی، ابھی تو بہت پڑھنا۔ اور ایک یہ ہے کہ کس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ جو ہم ہمیشہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ازواں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، پھر حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے۔ یہ کچھ آپ کی بیس بن جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کے مختلف شعبے کیا ہیں۔ تو اس طرح سے آپ شروع کیجیے۔ پھر اسی طرح حضرت عبد الشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان کا اصل فیلڈ تو شیعہ سنی کا تھا، لیکن آپ انہیں پڑھیے، بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت اعتدال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لکھتے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن آپ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں، اور اگر آپ ہم سے ارشاد فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد مزید آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو حالات واقعات اجازت دیں، فرصت ملے، تو فارسی یا عربی فرسٹ کلاس بات تو یہ ہے کہ دونوں زبانیں پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم ایک زبان ضرور پڑھیے۔ مسلمانوں کا جتنا بھی علم ہے اب تک عربی میں ہے، فارسی میں ہے، فرانسیسی میں ہے، کیونکہ فرانس اور یہ ساری پٹی مسلمانوں کے پاس رہی ہے نا، تو ہر زمانے میں لوگ اس پہ لکھتے رہے۔ اس کے بعد ابھی انگلش کی باری آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ انگلش میں بھی اتنا لٹریچر نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسے پڑھنے کا سوچے۔ اردو میں بھی کچھ لٹریچر آ گیا۔ 1976-75 کے قریب جا کر تو تفسیریں آئی ہیں قرآن پاک کی اردو میں، اس سے پہلے اردو میں تفاسیر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اب آہستہ 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 اردو میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ان زبانوں میں فارسی عربی اگر آپ پڑھ لیں یا آپ کو آتی ہو، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کے علم کے لیے قلعے کا سب سے بڑا دروازہ، مین ڈور کھل جاتا ہے۔